والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. گزشتہ کل بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا. لیکن اگر کوئی انسان ایسے مصلحین کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا اور انبیاء و مرسلین کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو صرف تسلیم نہیں کرنے سے اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہو، بلکہ اگر وہ نبیوں کی مخالفت پر اتر آتا ہے یا انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات اور نشانی کا مطالبہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے مطالبات کو پورا کرتا ہے. اب اگر وہ نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد، مطالبات کے پا لینے کے بعد، معجزات کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے یا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے تو ایسے موقع پر ایسے انسان پر اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ قوم تباہی و بربادی سے بچا لیتی ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ عذاب کی دو صورتیں اور دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی انسان پر عذاب اس کے اعمال کی خرابی کی بنیاد پر بطور آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان پر عذاب ان کے اعمال کی خرابی کی بنیاد پر بطور عذاب ہوتا ہے. اگر کسی انسان کا گناہ اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ پورے طور سے ایک وقتی کے عذاب سے دوچار کر دیا جائے تو ایسے انسان کے لیے چھوٹے موٹے مسائل کھڑے کیا ہے، کچھ وقتی پریشانیوں ان کو گھیرا جاتا ہے، الجھنوں ان کو الجھا دیا جاتا ہے، پریشانیوں کو دلا کر دیا ہے، جو در حقیقت اس کے لیے راستہ دکھانے والی چیز ہوتی ہے. یہ بتانے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی عاقبت کو سنوار لو اور انبیاء و مرسلین کی دعوت کو ٹھکرانے کے بجائے اسے دل سے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم پر اپنی نوازشوں کی بارش کرے. لیکن اگر کسی قوم کی جانب سے عذاب کی یا ٹھکرانے کی یا
ہلکا نہ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی مصیبت بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے. چھوٹی بیماری بھی بڑی بیماری بن جاتی ہے. اسی انداز سے چھوٹی برائی میں انسان چھوٹی برائی نہ سمجھے. معمولی برائی پر تسلسل پیدا ہونے، مسلسل اس کام کے کرنے کے نتیجے میں وہ چھوٹی برائی بھی بڑی برائی بن جاتی ہے، اور بڑی برائی بننے کے نتیجے میں وہ عذاب کو دعوت دیتی ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے عذاب سے ہوشیار رہنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لینا چاہیے. یہ مصیبت ہمارے لیے ہمارا راستہ دکھانے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے بطور آزمائش ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کے صادق ہونے کے نتیجے میں بطور عذاب ہے. یہ فیصلہ ہر انسان اپنے بارے میں کر سکتا ہے. ویسے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں یا تری میں جو عذاب آتا ہے، جو فساد آتا ہے، جو سواریوں کا بھیانک ٹکراؤ ہوتا ہے، جو ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، جو حادثات ہوتے ہیں، جو دلدوز قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کہ آتی صدی کا معنی آتا ہے، آگ لگنے کی بات ہوتی ہے، زمین کے دھسنے کی بات ہوتی ہے، زبردست بارش ہونے کی بات ہوتی ہے، یا زمین سے پانی نکلنے کی بات ہوتی ہے. یہ سب قرآن مجید کے بیان کردہ اصول کے مطابق عذاب ہے، اور ان عذاب کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری قوموں کا تباہ برباد کیا. یہ در حقیقت انسان کے کرتوت کا بدلہ ہوا کرتا ہے. جیسے قرآن نے بھی کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تو بہت ساری خطاؤں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کبھی کبھی کسی خطا، غلطی اور گناہ پر اللہ پکڑ لیتا ہے. تو جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ انسان کے کرتوت کا بدلہ ہوگا. جیسے قرآن کا اعلان یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِم مِّن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر ایک غلطی پر پکڑنا چاہے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا. انسان ہی نہیں، یہ انسان کے ساتھ بہت ساری مخلوقات جڑی ہوئی. اگر انسان مصیبت سے دوچار ہوا تو بہت ساری مخلوق پر مصیبتیں پڑ سکتی ہیں، کیونکہ ساری کائنات، یہ سارا نظام کائنات انسان کے فلاح بہبود کے لیے. اگر انسان ہی نہیں رہے تو سب ختم ہو جائے گی. وجہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب ختم ہو جائے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ باقی رہ جائے. ساری کائنات ہو جائے. یہ کائنات سجایا گیا ہے، یہ بزم سجائی گئی ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے انسان کے لیے اور بطور خاص مسلمان کے لیے. اب اگر مسلمان اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے اس سے کیا گزرا پہنچ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی پہ پکڑنا چاہے تو روئے زمین پر ایک مخلوق بھی، ایک زندہ مخلوق، ایک چوپایا جانور، ایک چادر محفوظ نہیں رہ سکتا، بچ نہیں سکتا. اگر آپ جانوروں پر احسان کرنا چاہتے ہیں، چرند پرند پر احسان کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی دیگر مخلوقات پر